اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ موجود ہوں سیاسی سماجی جائزہ کے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں اس وقت سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کوآرڈینیٹر، جو کہ دیگر فلاحی اداروں سمیت دیگر جگہوں میں بھی کام کر چکے ہیں، اور ان کا نام ہے سردار مقبول زمان صاحب۔ سردار مقبول زمان صاحب السلام علیکم۔ اچھا، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے بھائی دوسرے صاحب محترم موجود ہیں، سردار بابر عباسی صاحب۔ بابر عباسی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں بابر فاؤنڈیشن کے بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ خاص طور پہ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے آزاد امیدوار کی حیثیت سے NA-245 سے جو ہے امیدوار بھی رہے، یقیناً الیکشن لڑا۔ اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں، خاص طور پہ سب سے پہلے ہمارے سردار مقبول زمان صاحب سے۔ سردار مقبول زمان صاحب کیا کہیں گے، کیا کچھ خدمات رہی ہیں؟ اس کے علاوہ ہم بھی گزشتہ کئی برسوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں صورتحال، لیکن آزاد کشمیر آزاد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ کون لوگ ہیں جو بیچ میں جو ہے رولیٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے اس مسئلے کو اہمیت دی، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہے یہ صرف 5 فروری یا 27 اکتوبر کو جو بلیک ڈے کا دن نہیں، بلکہ اس کو 12 مہینے اگر ہم اس کو مسئلہ کشمیر کو لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے تو تب یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے نظر میں آئے گا۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس مسئلے کی کیا وجہ ہے کہ یہ حل پذیر کیوں نہیں ہو رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو UNO کا جو کردار ہے وہ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ UNO کو، یونائٹڈ نیشن کو میں یہ کہتا ہوں کہ یونین آف ناٹی، یعنی شیطانوں کا ٹولہ میں کہوں گا کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس جو مشرقی تیمور، مشرقی سوڈان کی ہم جب بات لیتے ہیں، اور افغانستان کا بھی اگر آپ مسئلہ لیں تو 20 21 22 سال کا مسئلہ لیکن حل پذیر ہونے کی طرف جا رہا ہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ جو 75 78 سال سے یہ مسئلہ جو ہے اور یونائٹڈ نیشن کی ہی اس وقت یقین دہانیوں پر جو ہے ہم نے جو کشمیریوں نے جو اس وقت جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، لیکن آج تک نہ حل ہونا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کوتاہی غلطی تو پاکستان کی اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر وکیل جو ہے وہ مضبوط ہو، کیس کمزور ہو، تو وکیل اس کمزور کیس کو بھی مضبوط بنا ہی دیتا ہے، اور اگر کمزور وکیل جو ہے وہ مضبوط کیس کو بھی خراب کر دیتا ہے، کمزور وکیل جو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان نے کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے ان لوگوں کو جو ہے یہ اس کی کمان نہیں دی۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو 10 سال جو ہے آپ نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اب جو ہے گنڈا پور صاحب کو بنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری کشمیری خود اتنے کمپیٹنٹ ہیں۔ ابھی آپ نے ہمارے سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود صاحب جو ہے ان کو یونائٹڈ نیشن میں جو ہے مستقل مندوب کے طور پہ لایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مستقل بنیادوں پر اس پر کام کیا جائے تو ہمارے پاس وہ ساری ریزولوشن موجود ہیں۔ تو جوان صاحب مستقل بنیادوں پہ کام تو یقیناً ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کام نہیں ہو رہا، کام تو بالکل کنٹینیو جاری ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کے دوبارہ آتے ہیں اور مطلب سردار بابر عباسی صاحب موجود ہیں۔ عباسی صاحب کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے اور کچھ آپ کی دیگر جو خدمات ہیں، آپ کی فاؤنڈیشن بھی ہے، اس حوالے سے کن پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ اور جس طرح سے آپ کو یقیناً ایک شکایت ہے، شکوہ ہے بھی، اور تقریباً ہی لوگوں کو شکوہ ہے جو کشمیر سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو شکوہ ہے کہ اب تک مسائل کیوں نہیں حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، کیا کہیں گے محترم؟ بہت شکریہ جی، میٹرو 7 کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ اب بالکل اس پہ سردار صاحب نے بھی جو بات کی ہے، میں بھی آپ کو بتاؤں کہ جینین جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہم ان کو جو ہے نا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جینین پوائنٹس یہ ہے کہ دیکھیں ایک علاقہ ہوتا ہے، اس کا جغرافیائی طور پہ معلومات رکھنا یا اس کے اوپر جو ہے نا فوکس کرنا، یہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو حکومت آزاد کشمیر ہے، میں تو اس وقت بالکل برآمدہ کہوں گا کہ پچھلے وقت سے لے کے اب تک بھی حکومت آزاد کشمیر نے بھی کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا، اور پاکستان کی حکومت نے بھی کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا کہ جو کشمیریوں کے ساتھ اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ مجھے آج بتائیں کہ وہاں ایک سردی شدید جو ہے نا اس طرح کی ہو رہا ہے اور تشددیں ہو رہی ہیں، اور آج بھی وہی حالات ہیں، لیکن ہمارے یہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے، میڈیا پہ بھی خاموشی ہے اور سیاست پہ بھی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ سیاست میں اس لیے کہ یہاں پاکستان کی عوام پس رہی ہے، اپنی جنگ کے علاوہ کوئی ملک کا کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی کشمیر کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں اور کہتا رہوں گا جب بھی میرے پروگرام ہے کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین آزاد کشمیر کے اندر سے ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس بڑے قابل لوگ ہیں، جس طرح انہوں نے کہا مسعود صاحب کو وہاں پہ ایک سفیر لگا دیا گیا، اس طرح کے اور ہمارے سیاستدان ایک اچھے لوگ ہیں، اچھی پوزیشن پہ۔ آپ کو کیا خوف ہے؟ ان کو کشمیر کا کمیٹی کا چیئرمین بنائیں، وہ ایک ڈیسک بنائیں، اپنے ساتھ لوگ بنائیں، قومی اسمبلی میں آپ کے اجلاس میں آپ 5 منٹ کشمیر کی بات کر لیں تاکہ دنیا تک بات جائے۔
لیکن کشمیر کا نام نہیں ہے. کشمیر کی کمیٹی جو ہے نا چیئرمین بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے, وہ اس آدمی کو بناتے ہیں. مجھے پتہ ہے نا کہ علی پور گنڈا صاحب پور صاحب کو امور کشمیر, ان کو کیا پتہ امور کشمیر کے بارے میں. پچھلے دنوں میں شہریار آفریدی کو جو ہے نا وہاں پہ باہر کے ملکوں میں ایک سوال پوچھا گیا وہ کشمیر کے بارے میں, تو یہ بےزتی ہو رہی ہے ہماری. ہم کشمیر کو اپنے ہاتھ سے مزید ضائع کر رہے ہیں. ہمیں کشمیر کے اوپر جو ہے نا کوئی اسٹریٹجی کرنی چاہیے, اور حکومت پاکستان کو کشمیر کے معاملے پہ زور دینا چاہیے, اپنی جنگوں سے باہر آنے. چلا سر آپ سے سوال ایک اور بھی یہ محترم کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً توجہ نہیں دی جاتی, تو وجہ یہ کہ توجہ دیتی جا رہی ہے. یقیناً پاکستان مخلص بھی ہے, گاہے بگائے کمیٹی بنا رہا ہے اور دیگر اپنے فنڈ کے حوالے سے, اور دنیا بھر میں آواز بھی اٹھا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مخلص نہیں ہے, لیکن میں نے آپ سے سوال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر جو اندر کشمیری رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی کچھ مخلص نظر نہیں آتے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو ساری جگہوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 95% مخلص لوگ ہیں. اگر 5% ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہم لوگوں نے اصل میں ہمارے اس ملک میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو, جس طرح سردار صاحب نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو شیطانوں کا ٹولہ ہے, ہم ان سے ڈر کے اور دب کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا جس کے پاس ہمیں جانا ہے. اور انشاءاللہ ہم اگر محنت سے کام کریں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کشمیر کے لیے ہم اسٹرگل کریں صحیح معنی میں, جس طرح آپ نے کہا نہیں ہوتی. میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہو رہی ہے, آپ مجھے بتائیں. وزیر خارجہ کے ساتھ ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جو کشمیر کی جا کے بات کرے, ان کے ساتھ وہ گروپ ہونا چاہیے, 4-6 آدمی کشمیر سے آپ کے ساتھ جانے چاہیے جو کشمیر کے معاملات پر ہر ملک میں جا کر بات کریں, ڈیبیٹ کریں. لیکن ہم صرف 5 فروری کو اور کشمیر ڈے آتا ہے اس دن ہم جھنڈے لہراتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم کشمیریوں سمیت ہم سب بھول جاتے ہیں کشمیر. دیکھیے آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا میں, خاص طور پہ آتا ہوں دوبارہ سردار محمود زمان صاحب کی بات. آپ یقیناً وزیر اعظم کوآرڈینیٹر رہے ہیں اور یقیناً بہت قریب رہے ہیں وزیر اعظم کا نظام سسٹم قریب, اور بہت سے مشورے مفید مشورے بھی کیے ہوں گے, یقیناً ساتھ رہے ہیں. تو کیا ہوا آپ کے دور حکومت میں کیا رہا سر, اس میں کوئی ایسی چیز سامنے کیوں نہیں آ سکی؟ دیکھیے جی, میں یہ تو اس حوالے سے بہت مختصر وقت رہا, کیونکہ اس وقت جو پرائم منسٹر بنے اور صرف 10 مہینے کے لیے وہ پرائم منسٹر تھے, اور کیونکہ میرا زیادہ یہ شوق تھا کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو کشمیر میں لے جایا جائے, تاکہ ہمارے وہاں پر جو سیاحت سب سے بڑا ہمارا جو ٹورزم جو ایک سیکٹر ہے, اور اس کے علاوہ میرپور انڈسٹریل ایریا ہمارا جو بزنس ہب ہے, میری انتہائی خواہش رہی کہ ہم فائنینشیلی طور پر اپنے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں کی بزنس کمیونٹی کو وہاں لے جائیں. اس سلسلے میں میں نے الحمدللہ یہاں پر جب پرائم منسٹر صاحب کے پروگرام رکھے, عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہو گئے, ٹاول ایسوسیشن کے مہتاب چاولہ صاحب مرحوم پچھلے سال جن کا انتقال ہوا ہے, جیا کولانی صاحب, اور الحمدللہ ہم نے یہاں پر جتنی بھی جو آپ کی انڈسٹریل ایریا ہے 7 انڈسٹریل ایریا ہے, ہم نے ان کو آزاد کشمیر میں اسٹیٹ گیسٹ بنا کر وہاں کا وزٹ کرایا. میرا مقصد وہاں پر صرف یہ تھا کہ بزنس کمیونٹی کو ہم وہاں پر متعارف کرا کر اپنے آزاد کشمیر میں ایک بزنس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو بڑھایا جائے, جس چیز کی کمی تھی. اور کیونکہ ٹائم بہت اس وقت شارٹ تھا, ہم عالمی سطح پر میں نے وہاں پر یہ اندازہ لگایا کہ جو پالیسیز پاکستان سے دی جاتی ہیں وہی ہمارے وہاں پر اپلائی کی جاتی ہیں. تو اسی حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے بیسکلی وہ بیس کیمپ سے زیادہ بزنس کیمپ بن گیا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے جیسے سردار بابر صاحب نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی, آپ یہ دیکھیں کہ جو کشمیر سینٹر ہیں پورے پاکستان میں ہمارے فعال کشمیر سینٹر ہونے چاہیے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کے جہاں جہاں سفارت خانے ہیں دنیا میں ان تمام کے اندر کشمیر ڈیسک ہونے چاہیے. اور ابھی جو پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں ان کے اندر کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے. اور جیسے سردار بابر صاحب نے کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ جب جاتے ہیں ان کے ساتھ تو مستقل ہمارا ایک کشمیری ایک ان کے ساتھ ہونا چاہیے, تاکہ دنیا میں یہ پیغام جائے کہ یہ اتنا آسانی سے اپنی شہر کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. جیسے سابق چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر کا جو ایجنڈا جو ہے یہ ہندوستان پاکستان کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے مسئلہ کشمیر. اچھا, بہت شکریہ آپ کا آج کی گفتگو کا. یقیناً اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے, لیکن آج کا جو آپ کا ایجنڈا تھا یہی کہنے کا مقصد تھا آپ کا بنیادی طور پہ کہ کشمیریوں کو سال میں ایک مرتبہ نہ یاد کیا جائے بلکہ یقیناً روزانہ وہاں کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اور مظالم کی بدولت یقیناً آواز ہمیں دنیا بھر میں اٹھانی ہے, اور اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں اسے یاد بھی رکھنا چاہیے. صرف سال میں ایک مرتبہ ہی یاد نہ کرے بلکہ عام دنوں میں بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے. خاص طور پہ میں نے یہ بھی سنا آپ کی گفتگو سے محسوس ہوا کہ میڈیا سے بھی کافی شکایت ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کو یاد کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ سے گفتگو کرتا چلوں کہ یقیناً سال میں ایک مرتبہ وجوہات یہ بھی آتی ہے کہ آپ لوگ بھی
سال میں ایک ہی مرتبہ جا کے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں اور دیگر پروگرام کرتے ہیں، لیکن میڈیا بھی اپنے حساب سے لوگوں کو کوریج دے رہا ہوتا ہے. میں آپ سے میں درخواست کروں گا ایک چیز ضرور جو ہے وہ آپ سامنے لائیں کہ اس وقت کراچی کے اندر جو ہے 2009 میں جو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو فنڈ دیے تھے، یہاں جو ایم کیو ایم کی طرف سے ایم ایل اے تھے، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی تھے، اور بعد میں وہ جو ہے منسٹر بھی بنے سلیم بٹ صاحب، ان کو کروڑوں روپے کا فنڈ دیا گیا اور ایک نئی لینڈ کروزر گاڑی دی گئی ہے کشمیر سینٹر کے لیے. اور وہ لینڈ کروزر تو چلتی رہی 90 میں، اور کشمیر سینٹر کو بعد میں جا کے ختم کر کے وہاں ایک نام نہاد این جی او کو بٹھا دیا گیا، اور ساتھ میں کے ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس کے نام پر سارا فنڈ ہڑپ کر دیا گیا. ہم نے پرسوں یہ احتجاج بھی کیا ہے، گورنر ہاؤس پہ وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے تھے، اور پرسوں ہم نے اس پہ بھرپور احتجاج کیا کہ بھائی جو شخص جو ہے اس فنڈ کو جو ہے کھانے کے بعد آپ نے اس شخص کو جو ہے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد آپ نے اس کیس کو بالکل دبا دیا. میں آپ کے چینل کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ اس وقت بڑے اچھے اقدامات لے رہے ہیں، اور جو آپ کے نیب کے جو سربراہ ہیں جیسے جاوید اقبال صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس کیس کو جو ہے اٹھایا جائے. یہ کروڑوں روپے کا کیس ہے، اور نہ صرف کروڑوں روپے کا بلکہ غلط میسج جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں کشمیر سینٹر بند کرا رہے ہیں. عالمی سطح پر اگر انڈیا کے تو یہ چیز کا پتہ لگتا ہے تو وہ اس کو بہت ہائی لائٹ کرے گا کہ پاکستان میں بھی تو یہ کشمیر سینٹرز بند کرائے جا رہے ہیں. تو میری آپ کے چینل سے درخواست ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر آپ جو ایک پروگرام کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اس سینٹر پہ آپ چل کے دیکھیں کہ وہ سینٹر ہمارا ہے اور ہمیں واپس کروایا جائے. دیکھیے یہ تھے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کوآرڈینیٹر زمان سردار مقبول زمان صاحب، جو کہ بتا رہے تھے. یقیناً غورطلب بات یہ بھی ہے کہ کشمیر سینٹر کے لیے تو دنیا بھر میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، دنیا بھر میں کشمیر سینٹر ہونا چاہیے تاکہ کشمیریوں کی آواز کو اٹھایا جائے. لیکن اس کراچی میں جس طرح سے سلیم بٹ صاحب جو کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں پہلے ایم کیو ایم میں تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے دور میں جو کشمیر سینٹر بنانے کی جگہ مختص کی گئی تھی، گاڑی دی گئی تھی اور جو فنڈ دیے گئے تھے وہ کہاں گئے اور وہ کسی اور پرپس کے حوالے سے کام آ رہے ہیں. یہ بڑی غورطلب بات ہے، یہ ان کا سوال بھی ہے. تو اس طرف غور توجہ دینے کی ضرورت ہے، بلکہ انٹرنیشنل سطح پر خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے بھارت میں جو ہے وہ جنگ گھسائی ہوگی تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے فوری طور پر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. ندیم سنگھ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.